چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما یذکر فی قرن المیئتی، باب ہے ہر صدی کے شروع میں یا آخر میں ایک دین میں مجدد آنے والے رہتے ہیں، اس سلسلے میں یہ باب ہے. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شراهيل بن يزيد المعافري عن أبي القمة عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. پہلے حدیث کے متن پر گفتگو کریں گے. روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث لهذه الامہ، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی بھیجے گا اس امت کے لیے علی رأس کل 100 سنہ، ہر 100 سال کی ابتدا میں یا ہر 100 سال کی انتہا پہ. راس کا معنی بعض نے ابتدا کہا ہے اور بعض نے انتہا کا معنی کیا ہے. راس کا معنی بعض نے ابتدا کے معنی کیے ہیں اور بعض نے انتہا کے معنی کیے ہیں، اس بارے میں ابھی تفصیل سے بتائیں گے آپ کو. کس کو بھیجے گا؟ من یجدد لها دینہا، جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا. پھر سے دیکھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی اس امت کے لیے ہر 100 سال پر بھیجے گا، یا بس میں نے بھیجے گا ہر 100 سال پر من یجدد لها دینہا، جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید فرمائے گا. یعنی اللہ تعالی ہر 100 سال پر ایک آدمی کو بھیجے گا جو اس امت کے لیے اس امت کے دین کی تجدید فرمائے گا. ہر 100 سال، ہر 100 سال کے راس پر، یہاں راس کا لفظ ہے، راس کا معنی ہے طرف الشیء، کسی چیز کا کنارہ، اس معنی میں بھی آتا ہے. راس کا معنی کسی چیز کی ابتدا، ابتدا کے لیے بھی آتا ہے، جیسے راسو کل شہر، ہر مہینے کی ابتدا. اور راس کا معنی انتہا کے معنی میں بھی آتے ہیں، لغت میں بھی راس کا معنی انتہا کے لیے بھی آیا ہے، اور دیگر احادیث میں بھی راس کا لفظ انتہا کے معنی میں آتا ہے. تو ہر 100 سال کی انتہا پہ اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو بھیجے گا. اور اس بعض علماء نے ابتدا کہا ہے، بعض نے انتہا کا معنی اس کا کیا ہے. اور یہ کوئی زیادہ یعنی اختلاف والی بات نہیں ہے کہ جہاں پر 100 سال ختم ہوگا وہاں پر اگلے 100 سال کی شروعات ہوگی. تو اس کو یعنی ہر 100 سال کی ابتدا یا انتہا دونوں بھی معنی کرتے ہیں تو درست معنی ہے، لیکن ہر 100 سال کی انتہا کا معنی زیادہ درست معلوم ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پہلی صدی کی شروعات ہوتی ہے تو پہلی صدی کی انتہا جہاں ہوتی ہے وہاں پر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم اور مصلح گزرے ہیں، ان کو اکثر علماء نے مجدد دین کا لقب دیا ہے. ان کی وفات سن 101 ہجری میں ہوئی تھی. تو پہلا مجدد دین جو ہے وہ اکثر علماء کرام نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو قرار دیا ہے. اور عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہوئی تھی سن 101 ہجری میں، یعنی پہلی صدی کی انتہا پر. تو اس سے معلوم ہوا کہ انتہا معنی مراد لینا زیادہ درست ہے. تو ہر 100 سال کی شروعات کہاں سے ہوگی، اس میں بھی اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے، بعض نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، بعض نے کہا ہجرت سے اس کی شروعات ہوگی. اس طرح سے مختلف اقوال ہیں. بعض نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اس کی شروعات ہوگی. گویا کہ 4 قول ہیں 100 سال کی شروعات کہاں سے ہو، یعنی شروعات ابتدا جہاں سے کی جائے گی وہ کہاں سے ہوگی. بعض نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، بعض نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے. تیسرا قول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے. چوتھا قول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے. تو ان اقوال میں بعض علماء نے ہجرت کی بات کو یعنی زیادہ صحیح قرار دیا ہے کہ ہجرت سے لے کر
چونکہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہجری سن کے اعتبار سے سن 101 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، گویا پہلی صدی ہجری ختم ہو چکی تھی تب ان کی وفات ہوئی۔ تو اس طرح سے یہاں پر یعنی سن مراد لینا یا اس کی شروعات مراد لینا سن کے ساتھ میں ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ جب سن ہجری کی ابتدا ہو یا جب شروعات ہو تبھی کوئی مجدد وفات پائے گا تو مجدد کہلائے گا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ جو بھی دین کی یعنی مجدد کا معنی کیا ہے، تجدید کا معنی کیا ہے، دین کی تجدید کا، دین کے تجدید کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز لائے گا، نہیں، بلکہ دین میں جو چیز پہلے سے موجود تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں سکھلائی تھی، جو باتیں جو سنتیں سکھلائی تھی، جو طریقے بتلائے تھے، وہ طریقے کسی علاقے میں، کسی جگہ، کسی شہر میں، کسی ملک میں وہ سنتیں وہ طریقے مٹ گئے ہوں، ختم ہو گئے ہوں، تو کوئی عالم آئے ان سنتوں کو زندہ کرے اور علم کے ذریعے سے لوگوں کے اندر احیاء دین پیدا کرے اور دین کی اس طرح تجدید فرمائے کہ لوگوں کو صحیح اور سچا دین لوگوں کو بتلائے اور لوگ اس صحیح دین کو قبول کریں۔ اس طرح سے بدعات کا خاتمہ کرنے والے اور شرک اور کفر کو مٹانے والے عالم وہ مجدد کہلاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مجدد علماء نے امام احمد بن حنبل کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مجدد وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں جو پہلی صدی ہجری کے آخر میں جن کی وفات ہوئی، اور دوسرے مجدد دوسری صدی کے اختتام پر جن کی وفات ہوئی وہ امام شافعی رحمہ اللہ ہیں۔ امام شافعی کی وفات ہوئی تھی سن 204 ہجری میں، تو گویا کہ دوسری صدی ہجری ہیں، یعنی وہ گویا کہ سمجھیے دوسری صدی ہجری انہوں نے پائی اور تیسری صدی ہجری کے شروع میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو اس طرح سے علماء نے بہت سارے ائمہ کرام مجددین کا نام ذکر کیا ہے اپنے اپنے طور پر اجتہاد کر کے، اور ماضی قریب میں علامہ ابن باز رحمہ اللہ، علامہ ابن عثیمین، علامہ البانی رحمہ اللہ کو بھی علماء نے مجددین دین میں شمار کیا ہے۔ اور یہ بات بھی کہی علماء نے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ 100 سال پر ایک ہی مجدد ہوگا، ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ مجدد بھی ہوں مختلف علاقے میں، کوئی کسی علاقے میں ہو، کوئی کسی علاقے میں ہو، اس طرح سے مختلف مجددین دین ہو سکتے ہیں۔ تو دین کی تجدید کرنے سے مراد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو مٹ چکی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزر بسر کرنے کا جو طریقہ سکھلایا ہے وہ ختم ہو چکا ہو، مٹ چکا ہو، اس کو دوبارہ سے زندہ کرنا، اس پر دوبارہ سے عمل کرنا، لوگوں کو اس طریقے پر لانا، یہ احیاء دین کا، یہ تجدید دین کا مطلب ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث میں بالکل یعنی صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال کی ابتدا یا انتہا پر ایک مجدد کو بھیجے گا جو اس امت کے لیے دین کی تجدید فرمائے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا احسان اور اس کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ وہ اس امت کے لیے ہر 100 سال پر ایک شخص کو بھیجتا رہے گا جو ان کے لیے دین کی تجدید فرماتا رہے گا اور لوگوں کو دین سے قریب کرے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا احسان اور فضل ہے اس امت پر کہ ہر 100 سال میں کوئی آئے گا جو ان کے لیے دین کی تجدید فرماتا رہے گا اور دین کی سچی باتیں، حق کی باتیں انہیں بتاتا رہے گا۔ اچھا، راس کا معنی ابتدا کا بھی آتا ہے، انتہا کا معنی آتا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جس میں راس انتہا کے معنی میں ہے۔ حدیث ہے ارأیتکم لیلتکم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد۔ آپ کا تمہارا کیا خیال ہے، مجھے بتلاؤ اس رات کے بارے میں کہ آج کی اس رات سے 100 سال پورے ہونے تک، فإن على رأس 100 سنة، 100 سال کے اختتام پر کوئی بھی جو ابھی روئے زمین پر موجود ہے، زندہ ہے، 100 سال کے اختتام پر کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ یہ حدیث ہے، ابھی حدیث آگے آئے گی۔ تو 100 سال راس یہاں پر اختتام، انتہا کے معنی میں آیا ہے اور سب نے اس کا معنی انتہائی لیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ راس انتہا کے معنی میں بھی آتا ہے، لغت میں بھی آتا ہے اور حدیث میں بھی آیا ہے۔ تاج العروض لغت کی مشہور کتاب ہے، اس میں موجود ہے راس الشیء طرفہ،
वकील आखिरहू, किसी भी चीज़ का रास यानी उसका किनारा या उसका आखिर या उसकी शुरुआत। चूँकि रास इंसान का रास सर है और उसके ऊपर होता है, तो गोया कि वहाँ से उसकी शुरुआत है। तो किसी ने कहा कि नहीं, नीचे से शुरुआत है, ये उसका किनारा है। तो बहरहाल ये इसमें लफ्ज़ी इख्तिलाफ़ है, बाकी मफ़हूम के एतबार से कोई ख़ास फ़र्क इसमें नहीं पड़ता है। क़ाल अबू दाऊद, इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं, रवाहू अब्दुर्रहमान इब्न शुरै अल-इस्कंदरानी, इस हदीस को अब्दुर्रहमान बिन शुरै इस्कंदरानी ने भी रिवायत किया है। लम यजुज़ बिही शराहीला, तो उन्होंने अब्दुर्रहमान ने जब इस हदीस को रिवायत किया तो सनद में शराहील बिन यजीद अल-मुआफ़िरी से आगे वो नहीं बढ़े हैं। शराहील बिन यजीद अल-मुआफ़िरी, या माफ़री लिखा हुआ है, मुआफ़री है असल वो, मीम के ज़म्मा के साथ। तो इस यानी दूसरी सनद में सनद शराहील तक आई, मतलब अबू अलक़मा और अबू हुरैरा का जिक्र दूसरी सनद में नहीं है। तो गोया दो रावी सनद से साक़ित हैं। शराहील बिन यजीद उसको डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। तो सनद में जब दो रावी साक़ित हों तो उस सनद को क्या कहा जाता है? जी हाँ, बताएंगे आप लोग? आवाज़ जी। मुअदल, मुअदल, अहसन। मुअदल ज़ईफ़ ही की किस्म है। तो अगर किसी सनद से दो रावी मुसलसल पैदर पे अगर साकित हो जाएं तो उस सनद को मुअदल कहा जाता है। तो मुअदल ये ज़ईफ़ ही की किस्म है। ज़ईफ़ की बहुत सारी अनवा व अक़साम है जिनको आप उसूल हदीस में, मुस्तलहुल हदीस में पढ़ेंगे या पढ़ रहे होंगे। तो गोया कि ये हदीस हमारे पास दो सनद से है, एक मुत्तसिल सनद है ये वाली, और एक ये मुनक़ते सनद है, एक ये सनद मुअदल सनद है। तो ये सनद मुअदल ज़ईफ़ है और ये वाली सही सनद से है। अलबत्ता यहाँ पर एक लफ्ज़ है फ़ीमा आलमु अन अबी अलक़मत अन अबी हुरैरत फ़ीमा आलमु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अबू अलक़मा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं, और फिर अबू अलक़मा कहते हैं कि जैसा कि मुझे याद है उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है। तो यहाँ पर गोया कि एक तरह से शक वाली बात है, फ़ीमा आलमू, ये जो मरफू रिवायत है, मुत्तसिल रिवायत है, इसमें गोया कि ये इनको शक है अबू अलक़मा को कि जैसा कि मुझे याद पड़ रहा है अबू हुरैरा ने बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल की है। तो यहाँ गोया एक तरह शक वाली बात पैदा हो रही फ़ीमा आलम से। लेकिन आगे जो इबारत है, मतन है, इस मतन इस मतन में जो बात है वो ऐसी बात है जिसको इंसान अपने इज्तिहाद से बयान नहीं कर सकता है। ये मुस्तकबिल के बारे में गैब की बात है। अगर कोई सहाबी इस तरह की बात बयान करता है तो वो मौकूफ़ रिवायत भी मरफू के हुक्म में होती है। अगर इसको मौकूफ़ भी मान लिया जाए तब भी ये मरफू के हुक्म में है, इसलिए कि इसमें जो बात बयान की गई है वो ऐसी बात नहीं है जिसको इज्तिहाद से बयान किया जा सके। तो इज्तिहाद वाली बात नहीं है, बल्कि ये गैब से मुतअल्लिक़ है, मुस्तक़बिल से मुतअल्लिक़ है, इसलिए ये हदीस मरफू के हुक्म में है और ये सही हदीस है। अब किताबुल मलाहिम में इसको क्यों लाया है? मलाहिम है, मलाहिम में अभी मलाहिम का माना हम यहाँ पे बयान करते हैं, अगले बाब में मलाहिम का जिक्र आ रहा है। तो मलाहिम में फितना, फसाद, लड़ाई, जंग, जिदाल होता है। तो उसके बाद दीन में बहुत सारी कमी कोताही लोगों के अंदर पैदा हो जाती है दीन के ताल्लुक़ से। लोग दीन से दूर हो जाते हैं तो फिर उनको मुजद्दिद दीन की ज़रूरत पड़ती है जो उनके लिए दीन की तजदीद फरमाता है। तो इसलिए इस हदीस को यहाँ मुअल्लिफ़ ने ज़िक्र फरमाया है। किताबुल मलाहिम का लफ्ज़ यहाँ था दीगर नुस्खों में, अब वो लफ्ज़ यहाँ नहीं था इसलिए उसका माना हमने ज़िक्र नहीं किया, लेकिन वो लफ्ज़ यहाँ पे आ रहा है। बाब मा युज़करु मिन मलाहिमिर रूम, बाब मा युज़करु मिन मलाहिमिर रूम, मलाहिम रूम के ताल्लुक़ से जो कुछ ज़िक्र किया जाता है अहादीस में, उस ताल्लुक़ से ये बाब है।
ملاحم ملحمہ کی جمع ہے، ملاحم جمع الملحمہ، ملحمہ کی جمع ہے، ملحمہ یعنی مقتلتن یعنی مارکا، مقتلتن یعنی قتل و غارت گری کی جگہ، میدان کارزار. دوسرا معنی ہے اس کا الواقعۃ العظیمہ، ملاحم کا معنی ہے الواقعۃ العظیمہ، عظیم واقعہ. نہایہ میں ہے، نہایہ فی غریب الحدیث میں ہے ہی الحرب و موضع القتال، ملحمہ کا معنی جنگ اور جنگ کی قتال کی جگہ. اس کو ملحمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں لوگوں کے قتل و غارت کی وجہ سے گوشت گوشت زیادہ، اس میں انسان کا گوشت کٹ جاتا ہے، اس لیے ملحمہ یعنی گوشت پوشت کی جگہ اس لغوی اعتبار سے، تو اس لیے اس کو ملحمہ کہا جاتا ہے. تو اسی سے متعلق یہاں پر ملاحم روم کے ساتھ جو جنگیں وغیرہ ہوں گی ان کا بیان اس باب میں ہے، احادیث میں اس تعلق سے جو آیا ہے وہ یہاں پر مؤلف نے بیان کیا ہے. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا النفيلي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عتية قال مال مكهول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان. مال من ذهب، مالا کا معنی ذهب، مکحول اور ابن ابی زکریا گئے، کدھر گئے؟ الی خالد بن معدان، خالد بن معدان کی طرف گئے. وملت معہم، اور ملت ذہبت، اور میں بھی ان کے ساتھ گیا، میں بھی گیا. کون کہہ رہے میں بھی گیا؟ یہ حسان بن عطیہ، حسان بن عطیہ کہہ رہے ہیں کہ مکحول اور ابن زکریا خالد بن معدان کی طرف گئے اور میں بھی ان کے ساتھ گیا. فحدثنا عن جبیر بن نفیر، تو اس نے ہم سے حدیث بیان کی. فحدثا، اس نے بیان کی حدیث، کس نے؟ خالد بن معدان نے. سب یہ لوگ کہاں گئے تھے؟ خالد بن معدان کی طرف گئے تھے. تو خالد بن معدان نے حدیث بیان کی ہم سے، عن جبیر بن نفیر، جبیر بن نفیر کے واسطے سے ہمیں حدیث بیان کی. عن الہدنتی، ہدنہ کے تعلق سے، ہدنہ یعنی صلح کے تعلق سے. نیچے 3 نمبر حاشیے میں دیکھیں گے فی الہندی یا نسخہ او قال ذی مخمر الشک من ابی داود قلت وقد اختلف فيه قال الترمذي بالباء وقال ابن سعد الأصوب والأكثر بالميم، مخبر اور مخبر. وقال المزدي وكان الأوزاعي يقول ذو مخمر. یہ 4 نمبر حاشیہ ہے. 3 نمبر حاشیہ زیادت من واو، یہ یہاں پر 4 نمبر ہے. ذی مخبر، ذی مخبر بعض نسخوں میں ہے، یہاں پر ہدنہ عن الہدنہ، یہ بعض نسخوں میں موجود ہے، بعض نسخوں میں موجود نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم سے جبیر بن نفیر نے ہدنہ کے تعلق سے حدیث بیان کی. قال، کہتے ہیں راوی حسان بن عطیہ، قال جبیر، جبیر نے کہا، جبیر بن نفیر نے، یہ خالد بن معدان کہتے ہیں کہ جبیر بن نفیر نے کہا انطلق بنا الی ذی مخبر، ذی مخبر رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ذی مخبر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک آدمی ہے. ذی مخبر، ذی مخبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک آدمی ہے. اور بعض نسخوں میں یہ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کا نام جو ہے ابن ابن نجاشی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خادم تھا. ذی مخبر، ابن ذی مخبر ابن ابن نجاشی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خادم تھا. تو جبیر کہتے ہیں، جبیر ابن نفیر، کہ انطلق بنا الی ذی مخبر، جبیر نے کہا کہ ہمیں ذی مخبر کے پاس لے چلیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی ہے، ایک ساتھی ہے. فَأَتَيْنَاهُ فَسَأَلَهُ جُبَيْرٌ عَنِ الْهُدْنَةِ. فَأَتَيْنَاهُ، پس ہم اس کے پاس لے آئے، ہم اس کے پاس آئے. فَسَأَلَهُ، انہوں نے فَسَأَلَهُ جُبَيْرٌ،
जुबैर बिन नुफैर ने इनसे ज़ी मखबर से सवाल किया। फ़अतैनाहु, चुनांचे हम उसके पास आए और जुबैर बिन नुफैर ने ज़ी मखबर से सवाल किया अनिल हुदनती, हुदना के ताल्लुक़ से, हुदना के ताल्लुक़ से, सुलह के ताल्लुक़ से, जो रूमियों से जो सुलह होगी उस सुलह के बारे में सवाल किया। फ़क़ाला, तो ज़ी मखबर ने कहा समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, सतुसालिहून अर्रूम सुलहन आमिनन, अन करीब तुम सुलह करोगे रूम से, सुलहन आमिनन, अमन वाली सुलह, पुर अमन सुलह करोगे अहले रूम से। फ़तग़ज़ून अंतुम वहुम अदुव्वन मिन वराइकुम, तुम गज़वा करोगे, लड़ाई करोगे, जंग करोगे, तुम और हम, अंतुम व हम, तुम और वो, यानी तुम और रूम गज़वा करोगे, अदुवन, दुश्मन से, मिन वराइकुम, ऐसे दुश्मन से जो तुम्हारे पीछे होगा। चूँकि रूम के साथ सुलह हो जाएगी, सतुसालिहून अर्रूम सुलहन आमिनन, अन करीब तुम सुलह करोगे रूम के साथ पुरअमन सुलह। जब इनके साथ सुलह हो जाएगी तो तुम और अहले रूम यानी मुसलमान और रूमी मिल कर के लड़ाई करेंगे, गजवा करेंगे अपने दुश्मन से, मिन वराइकुम, जो दुश्मन इनके पीछे होगा, यानी दोनों का दुश्मन होगा, मुसलमानों का भी और रोमियों का भी, दोनों मिलकर वो अपने दुश्मन से लड़ाई करेंगे। फतुन सरूना, पस तुम मदद किए जाओगे, वतगनमूना, और तुम माले गनीमत पाओगे, वतस्लमूना, और तुम सही सलामत रहोगे, यानी कत्ल गारत गिरी से महफूज रहोगे, ज़ख्मों से महफूज रहोगे। सुम्म तरजिऊना, फिर तुम लौटोगे जंग से, हत्ता तंजिलू बिमरजिन ज़ी तुलूलिन, यहाँ तक कि तुम पड़ाव डालोगे, उतरोगे, ठहरोगे, बिमरजिन, ऐसे मैदान में, ज़ी तुलूलिन, जो टीलों वाला होगा। मरजिन चरागाह को कहते हैं जहाँ सरसब्ज व सादाबी हो, सरसब्जी और सादाबी हो, ऐसी जगह को मर्ज, और ऐसे मैदान को मर्ज कहा जाता है जहाँ पर हरियाली हो। तो ये हरियाली वाला सरसब्ज व सादाबी वाला मैदान ये टीलों वाला मैदान होगा, है, उसमें टीले होंगे जगह जगह। तो ऐसी जगह पर ये सब लोग पड़ाव डालेंगे, ठहरेंगे, आराम करेंगे जंग से जब लौटेंगे। वहाँ पर फ़यरफ़अु रजुलुम मिन अहलिन नसरानिया, फ़यरफ़अु, चुनांचे उठाएगा एक आदमी अहले नसरानियत में से, यानी नसारा में से एक आदमी अस्सलीब, सलीब को उठाएगा, है, नसारा यानी रूमियों में से, रूमी ये लोग नसरानी होंगे। फ़यरफ़अु रजुलुम मिन अहलिन नसरानिया, चुनांचे नसरानियों में से एक आदमी सलीब को उठाएगा। फ़यक़ूलु, वो कहेगा वो आदमी, गलब सलीबु, सलीब गालिब आ गई, सलीब जीत गई। सलीब ये नसरानियों का, ईसाइयों का मजहबी शिआर है सलीब, तो वो सलीब को उठाएगा और कहेगा कि सलीब गालिब आ गई, सलीब जीत गई। फ़यग़दबु रजुलुम मिनल मुस्लिमीन फ़यदुक़्क़ुहु, चुनांचे एक आदमी मुसलमानों में से इसकी बात सुनकर गुस्से में आ जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। फ़यदुक़्क़ुहु, चुनांचे वो उसको तोड़ देगा, उस सलीब को तोड़ देगा, या फ़यदुक़्क़ुहु फ़यद्रिबुहु के मायने में कि उस आदमी को मारेगा। फ़इंद ज़ालिका, इस वक्त में, ऐसे वक्त में, तक़दिरु अर्रूमू, रूमी लोग, नसरानी लोग गदर करेंगे, यानी अहद शिकनी करेंगे, उनके साथ में जो पुरअमन सुलह का जो मुआहिदा था उस मुआहिदे को रूमी नसरानी तोड़ देंगे। फिर क्या होगा, फिर वतजमउलिल मलहमती, अब ये दोनों मुसलमान और रूमी ये दोनों इकट्ठा होंगे लड़ने के लिए, लिलमलहमती, जंग करने के लिए, ये दोनों इकट्ठे होंगे जंग के लिए। चुनांचे फिर इन दोनों के दरमियान जंग होगी, मुसलमानों के दरमियान में और नसरानियों के दरमियान, रूमियों के दरमियान में जंग होगी, जिसका नतीजा अगली हदीस में यहाँ मज़कूर है।
قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو عن حسان بن عطية بهذا الحديث. حسان بن عطية جس نے پچھلی روایت نقل کی ہے اسی سے یہ روایت بھی ہے، دوسری سند یہاں پر ہے لیکن یہاں پر اس حدیث میں چند الفاظ زیادہ ہیں. بهذا الحدیث، یہی حدیث جو یہاں مذکور ہے یہ دوسری سند سے زیادہ فیہ، لیکن اس سند میں یہ لفظ زیادہ ہیں. وَيَثُورُ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ أَسْلِحَتِهِمْ، وَيَثُورُ الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمان اپنے ہتھیاروں کی جانب بھڑک اٹھیں گے، دوڑ پڑیں گے، جائیں گے مسلمان اپنے ہتھیاروں کی جانب. سورین ہیجان، دوڑ پڑیں گے مسلمان اپنے اسلحے کی طرف. فَيَقْتَتِلُونَ، چنانچہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے قتال کریں گے، مسلمان اور رومی ایک دوسرے سے قتال کریں گے. فَيُكْرِمُ اللَّهُ تِلْكَ الْعِصَابَةَ بِالشَّهَادَةِ، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو، مسلمانوں کی اس جماعت کو شہادت سے سرفراز فرمائے گا. فیکرم اللہ، اللہ تعالیٰ اکرام فرمائے گا، ان کی عزت بخشے گا ان کو شہادت کے ذریعے. یعنی مسلمان رومیوں کے ساتھ لڑائی کریں گے تو یہاں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ شہادت سے سرفراز فرمائے گا، انہیں شہادت کی موت ملے گی. قال ابو داود إلا أن الوليد جعل الحديث عن جبير عن ذي مخبر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں امام صاحب کہتے ہیں کہ ہاں مگر ولید نے، ولید بن مسلم، جعل الحدیث، اس حدیث کو بیان کیا ہے، ان جبیر بن نفیر کے واسطے سے، انہوں نے ذی مخبر کے واسطے سے. چونکہ آگے آپ دیکھیں گے سند میں حسان بن عطیہ کے بعد میں حسان، یہاں پہ دیکھیے حسان بن عطیہ روایت کرتے ہیں کن سے؟ خالد بن معدان سے. یا یہ کہ حسان بن عطیہ یہ سب لوگ گئے، مقہول اور ابن ابی زکریہ، یہ سب خالد بن معدان کی طرف گئے، اور حسان، یہ تین لوگ گئے خالد بن معدان کی طرف. تو کہتے ہیں کہ ہم سے جبیر بن نفیر نے حدیث بیان کی، ہم سے جبیر بن نفیر نے حدیث بیان کی حدنہ کے تعلق سے. تو کہتے ہیں کہ جبیر نے کہا انطلق بنا الی ذی مخبر، تو گویا کہ حسان بن عطیہ اس کو جبیر بن نفیر سے روایت کر رہے ہیں. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ ولید بن مسلم نے آگے حسان بن عطیہ سے آگے جو سند ہے یہاں پر، اس میں ولید بن مسلم نے اس حدیث کو جبیر سے اور زبیر نے ذی مخبر سے روایت کیا ہے. تو گویا کہ اس سند میں یہ سب واقعہ نہیں ہے کہ فلاں اس کے پاس گیا، میں بھی اس کے ساتھ گیا، پھر انہوں نے اس تعلق سے حدیث بیان کی. تو انہوں نے اس طریقے سے سیدھے سیدھے حدیث بیان کی، جعل الحدیث عن جبیر عن ذی مخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال ابو داود، امام صاحب کہتے ہیں وَرَوَاهُ رَوْحٌ وَيَحْيَى بن حمزہ، وَرَوَاهُ روح ويحيى بن حمزة وبشر بن بکر عن الأوزاعي كما قال عیسیٰ، جیسا عیسیٰ بن یونس نے جیسا کہ کہا ہے. عیسیٰ ابن یونس، یہ عیسیٰ سے مراد عیسیٰ ابن یونس ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب کی اس حدیث کو روح نے اور یحییٰ بن حمزہ اور بشر بن بکر نے بھی روایت کیا ہے اوزاعی سے. تو گویا کہ اوزاعی سے روایت کرنے والے یونس بھی ہیں اور بشر بن بکر ہیں، یحییٰ بن حمزہ ہیں اور روح ہیں. تو یہ سب لوگ روایت کر رہے ہیں اوزاعی سے. تو جیسا عیسیٰ بن یونس نے روایت کیا اوزاعی سے، ایسے ہی ان لوگوں نے بھی روایت کیا ہے. تو عیسیٰ بن یونس نے کیسے روایت کیا ہے، اس کی روایت یہاں پر مذکور ہے. تو ایسے ہی روایت جو ہے روح، یحییٰ اور بشر سے بھی ہے. البتہ اوزاعی کے علاوہ جب اس حدیث کو کسی اور نے روایت کیا ہے تو ولید، جیسے ولید نے روایت کیا ہے، تو انہوں نے اس حدیث میں یہ لفظ زیادہ ذکر کیا. یہاں پر ولید نے روایت کیا ہے، انہوں نے ابو عمرو سے روایت کیا ہے اوزاعی سے، انہوں نے حسان بن عطیہ سے. تو اس طرح سے
کچھ فرق تھا سندوں میں، مؤلف نے اس فرق کو یہاں پر بیان کیا جیسا کہ ان کی عادت رہی ہے فرق کو بیان کرنے کی۔ تو یہاں پر اس باب میں مؤلف نے مستقبل کے تعلق سے جو ایک خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی رومیوں کے بارے میں، وہ یہاں پر بیان ہوئی ہے، یہاں پر مذکور ہوئی ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں خبر دی ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی دلیل ہے۔ تو ایسا ایسا واقع ہوگا، ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ اب یہ چیز واقع ہوئی ہے یا واقع نہیں ہوئی ہے، اس بارے میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ بعض لوگ اس طرح کی احادیث کو بعض واقعات پر فٹ کرتے ہیں، لیکن ابھی اس چیز کے بارے میں بالضبط کہہ نہیں سکتے کہ یہ چیز واقع ہوئی ہے یا واقع نہیں ہوگی۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.